ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. من رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهلا. فاجهدوا ولا تكسلوا ولا تكوا غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل. اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا. تم اگر فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. قاتل میرے نام و نشان مٹانے پہ ہے بضد. میں بھی سینہ کے نوک پر سر جوڑ جاؤں گا. قاتل میرے نام و نشان مٹانے پہ ہے بضد. میں بھی سینہ کے نوک پر سر چھوڑ جاؤں گا. میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر ایک ہاتھ دریا میں بور چھوڑ جاؤں گا. میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر ایک ہاتھ دریا میں بور چھوڑ جاؤں گا. لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے. میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا.
لشکر کریں گے میرے دلیری پہ تبصرے، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا، میں سورج کو زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی محفل میں جمع فرمایا کہ اس محفل کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں، اور پھر ان ہستیوں کے درمیان بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی کہ جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور فرمایا کہ جس نے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا فقد صافحنی، گویا کہ اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں خود ان کے درمیان بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور ان کے سامنے بات کرنے کو اپنے لیے بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ ورثہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں اللہ رب العزت نے ان علماء کی وجہ سے وہ شعبے زندہ فرمائے ہیں، چاہے وہ شعبہ اللہ کے راستے میں جہاد کا ہو، اور چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ تصوف کا میدان ہو، چاہے وہ درس و تدریس کا میدان ہو، چاہے وہ دعوت اور تبلیغ کا میدان ہو، اگر ان شعبوں میں علماء کی سرپرستی ہے تو یہ شعبے کامیاب ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان تمام شعبوں میں علماء کی سرپرستی نہیں ہوگی، خدا کی قسم یہ شعبے اس نہج پر نہیں چلیں گے جس نہج پر ہمارے اکابر چھوڑ کر گئے۔ یہ ان ہستیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اسلام کا نام اور آج ہم دین کے ہر شعبے میں کلم کل کام کر سکتے ہیں۔ اگر دعوت و تبلیغ کا میدان ہے اور ملک کے اندر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ان علماء کی مرہون منت ہے اور یہ ان کے برکات ہے۔ آپ نے دیکھا، میں صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ سعودیہ کے اندر دعوت اور تبلیغ کے کام پر پابندی لگائی گئی، لیکن بتاؤ کہ سب سے پہلے سعودیہ کے سفیر کے پاس کون گیا؟ ایک ہی شخصیت ہے جس نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ جہاں دین پر ڈاکہ ڈالا گیا تو ایک ہی مرد قلندر نے اس کا دفاع کرتے ہوئے اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر اس دھرتی پر علماء کی حکمرانی ہوگی اور اس دھرتی پر علماء ہوں گے تو کسی کے باپ میں مجال نہیں ہے کہ وہ دین کے شعبے کو ناکام بنائے۔ اور وہ مرد قلندر جس کا نام ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب،
اور حضرت مولانا صاحب وہ ہر قربانی کے لیے وہ اس میدان میں نکل گئے ہیں. اور اگر میں یہ کہہ دوں مقتل سے اپنی یاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے. مقتل سے اپنی یاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے. صدیوں سے کٹنا ہماری عادت ہے، ہر وار پرانا لگتا ہے. تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات ہمیں تو کرنی ہے. یہ ظلم اور تشدد سرکاری ہے، سرکار پرانا لگتا ہے. اس وقت علماء تمام شعبوں کی دفاع کرتے ہوئے میدان عمل میں ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ علماء کی دوڑ صرف مسجد تک، لیکن الحمدللہ دنیا والوں کو علماء نے بتا دیا ہے کہ جس طرح علماء مسجد کی امامت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، خدا کی قسم یہ علماء وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کے اس ذمہ داری کو بھی سنبھال سکتے ہیں. جس طرح مسجد کی امامت کی اور مدرسے کی نگرانی اور دعوت کو تبلیغ کے میدان میں اپنی ذمہ داری کو وہ سنبھال سکتے ہیں، خدا کی قسم وہ وزیر داخلہ کی کرسی پر بیٹھ کر اس ذمہ داری کو بھی نبھا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا ملک بھی ہے کہ جس کا وزیر اعظم بھی مولوی ہے، وزیر داخلہ بھی مولوی ہے، وزیر خارجہ بھی مولوی ہے، چیف جسٹس بھی مولوی ہے، حتیٰ کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی مولوی ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ مسجد کے مصلی پر اپنے ان علماء کو دیکھنا چاہنے کو پسند کرتے ہو، اسی طرح آپ پسند کریں گے کہ آپ کے یہ علماء وزیر اعظم کے سیٹ پر بیٹھ جائے اور ان ذمہ داری کو سنبھال لے؟ کون کون چاہتے ہیں؟ کون یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر داخلہ ایک عالم ہو؟ کون یہ چاہتا ہے کہ ہمارا چیف جسٹس ایک عالم ہو؟ کون یہ چاہتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے جگہ پر ایک عالم فائز ہو جائے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت اس علم کی وجہ سے لوگوں کے درجات دنیا کے اندر بھی بلند کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود میں علم آیا، افقہ الناس بن گئے. ابی ابن کعب میں علم آیا، اقرأ الناس بن گئے. عبداللہ ابن عباس میں علم آیا، امام المفسرین بن گئے. امام ابو حنیفہ میں علم آیا، امام المجتہدین بن گئے. امام ابو یوسف میں علم آیا، قاضی القضات بن گئے. امام بخاری میں علم آیا، امام المحدثین بن گئے. امام کشمیری رحمہ اللہ میں علم آیا، امام العصر بن گئے. اشرف علی تانوی میں علم آیا، حکیم الامت بن گئے. ہاں حسین احمد مدنی میں علم آیا، شیخ العرب والعجم بن گئے. محمود الحسن میں علم آیا، شیخ الہند بن گئے. ہاں شیخ زکریا رحمہ اللہ میں علم آیا، شیخ الحدیث بن گئے. شیخ سلیم اللہ خان میں علم آیا، شیخ الحدیث بن گئے. مفتی زرولی خان میں علم آیا، امام المفسرین امام المجاہدین بن گئے. ہاں مفتی محمود میں علم آیا، امام انقلاب بن گئے. ہاں اس سے ذرا آگے جا کر حضرت مولانا فضل الرحمن میں علم آیا، قائد ابن قائد، قائد ابن قائد، قائد انقلاب، قائد ملت اسلامیہ بن گئے. اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو درجات دیتے ہیں. میں آپ اور مہمانوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں
کہ آپ کے تمام عہدوں پر علماء آئیں گے، ان تمام کرسیوں پر علماء ہوں گے۔ اور ایک پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ علماء کو مضبوط کریں گے، چاہے جس پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہو، جس جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہو، خدا کی قسم تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ اگر علماء کو مضبوط نہیں کیا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ ہم تو زبردست یہ کہتے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہے، علماء ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن ووٹ کے ٹائم پہ یہ سر کا تاج اکیلا رہ جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو تب ہوتی ہے، میں وہاں کراچی کے مجالس میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ افسوس کے بات تو تب ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہوئے کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن جب ایک عالم کے مقابلے میں بے دین کڑا ہو جاتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے اور عالم ہار کیوں جاتا ہے؟ یہ سوال ہے اور اس سوال کا جواب آپ نے دور کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے علماء کو مضبوط کیا تو یہ آج جو ہم مغلوب ہیں، آج جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، شہزادوں نے انتظار کیا 20 سال یہود اور نصارہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اللہ رب العزت نے انہیں فتح دیا۔ یہ وہ عظیم جہاد تھا جس عظیم جہاد کی وجہ سے خالد سیف اللہ بن گئے، اور جس عظیم جہاد کی وجہ سے حمزہ اسد اللہ بن گئے۔ ہاں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس جہاد کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد کے عنوان سے 241 ابواب باندھے ہیں۔ ہاں، میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس جہاد کی وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 176 ابواب باندھے ہیں۔ ہاں، میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس جہاد کے بارے میں کتاب الجہاد کے عنوان سے امام ابن ماجہ نے 141 ابواب باندھے ہیں۔ میں اس جہاد کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس جہاد کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے 115 ابواب باندھے ہیں۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس جہاد کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے 110 ابواب باندھے ہیں۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جس جہاد کے بارے میں کتاب الجہاد کے عنوان سے امام نسائی رحمہ اللہ نے 48 ابواب باندھے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو تمہاری قسمت میں رسوائی اور ذلت آ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گی۔ اور جس وقت مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ تھا اور مسلمان کافر کے خلاف جہاد کے میدان میں نکلتے تھے تو یہ کافر مسلمانوں کو جزیہ اور ٹیکس دیتے تھے اور مسلمان غالب ہوا کرتے تھے اور کافر جو ہے وہ مغلوب ہوا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔